نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، یہ پرویز مشرف کے دور کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اقتدار میں تھے تو ان دنوں میں امریکہ سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی پاکستانی تھے بیسیکلی وہ۔ ان کی ایک خاتون پریگننٹ تھی۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا کہ ہم نے ڈیلیوری کا کیس آپ سے کروانا ہے۔ تو ڈاکٹر کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں تو لالچ اور ہوس نے ان کے اندر ایک انگڑائی لی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ڈیلیوری نارمل نہیں ہوگی بلکہ اس کا آپریشن ہوگا۔ وہ چونکہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ چلنے والے، ان بیچاروں کو اس طرح کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں اس طرح کے مظالم بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ جب خاتون کو جو پریگننٹ تھی ان کو لایا گیا، آپریشن تھیٹر میں پہنچایا گیا، تو جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچی تو نارمل ڈیلیوری کے آثار شروع ہو گئے۔ اب نرس بھی، جو اسسٹنٹ تھے اس ڈاکٹر کے، وہ بھی انہوں نے خسر شروع کر دی۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ابھی یہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی تو انہوں نے ان کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اس خاتون کو۔ جیسے انجیکشن لگا، آپریشن کرنے سے پہلے ہی اس کی نارمل ڈیلیوری ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ جب نرس نے فوراً بتایا جا کے ڈاکٹر کو کیسے ایسے بات ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن آپ نے ان کا پیٹ چاک کر دیں اور آپریشن کر دیں۔ وہی ہوا، انہوں نے کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو کم از کم اس کے جو کان ہوتے ہیں ان کو سنائی دیتا رہتا ہے۔ یہ بھی میڈیکل سائنس نے بھی پروو کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو سب سے آخر میں انسانی اعضاء میں سے عضو جو ڈیڈ ہوتا ہے وہ کان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وہ یہ ساری ان کی باتیں سن رہی تھی خاتون۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماں کی ممتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ماں فوراً بچے کو ہاتھ لگاتی ہے، وہ جتنی مرضی بے ہوشی میں ہو۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب جناب جب عورت مکمل ہوش میں آئی، اس نے اس چیز کو جو سنا گھر میں ڈسکس کیا، اور معاملہ مختصر یہ کہ ایکسپوز ہو گیا معاملہ کہ انہوں نے، ان ظالموں نے، بچہ نارمل جو ڈیلیوری کے ذریعے باہر آ گیا تھا، نارمل ڈیلیوری ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے پیسے کے لالچ میں انہوں نے اس خاتون کا آپریشن کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ چونکہ امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھے، انہوں نے جب اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرنے لگے اور ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے لگے تو ڈاکٹر بلکہ الٹا دھمکیاں انہوں نے قانونی سہارا لیا۔ لیکن کہاں پاکستان میں نہ قانون، نہ انسانیت، نہ نظام۔ آخر انہوں نے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور اس ایمبیسی نے پرویز مشرف کی گردن پکڑ کر کہا کہ ان لوگوں کو، ان مجرمین کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ جو طاقتور ہیں، یہ طاقتور صرف اور صرف پاکستانی غریب عوام کے لیے، باہر ان کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ بھکاری کی کیا عزت ہونی ہے۔ اور بعد میں وہی پاکستانی جو تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سننے میں یہی ہے، اخبارات میں یہ کیس چلتا رہا کہ انہوں نے پھر اس کو ایک پاکستانی رشتے کے ناطے سے ایک فکری محبت ہوتی ہے، انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ ناظرین، میرا اب یہ واقعہ سنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ اب جو آنے والے دنوں میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ طاقتوروں کے لیے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی، اور پاکستانی غریب عوام کے لیے اور پاکستانی کے لیے اور حب وطن جو لوگ ہیں، محب وطن جو لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیز
ان کے ڈیلیگیشنز مختلف گروپس میں پاکستان آ رہے ہیں، اور تقریباً آج کی خبروں کے حوالے سے یہ بتایا تقریباً 200 لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ کراچی میں، کچھ لاہور میں، اس طرح کے مختلف اسلام آباد میں، شہروں میں یہ لوگ ہیں کہ یہ ایک مقصد لے کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام اور طاقتور جو ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے اور ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ جو عوام کا بنیادی حق ہے وہ ہیں صاف الیکشن، وہ کروائے گئے، اس کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ طاقتوروں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ یہ لوگ جرات ان کی نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیشنلٹی باہر کے ملکوں کی ہے، کوئی جرمنی سے ہے، کوئی انگلینڈ سے ہے، کوئی امریکہ سے ہے، تو ان کی یہ جرت ہے نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ جب بھی ظلم ڈھاتے ہیں کمزور پہ ڈھاتے ہیں، اور ظالم کی یہ ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ وہ تکڑے کے سامنے بھیگی بلی اور کمزور کے آگے یہ شیر بن جاتے ہیں۔ تو میں ان پاکستانیز کو سیلوٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ان کی اس قدردانی جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، ان کی آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ قدردانی کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ یہ ظالم نظام سے یہ عوام جلد چھٹکارا حاصل کرے گے۔ ناظرین، یہ اللہ کی شان ہی ہے کہ اوورسیز ہمیشہ جتنی ملک سے محبت کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والے 20واں حصہ بھی محبت اتنی نہ کرتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزادی کی ہوا میں، آزادی کے ماحول میں جب کسی کے کچھ لمحات گزرتے ہیں تو اس کو شعور جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتا ہے، اور وہ باشعور لوگ اس وقت بھی ملک کی فکر میں ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے 2019 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا عمران خان کی حکومت ہٹانے کا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، وہ وجہ تھی عمران خان کی پاپولیرٹی۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ کسی بھی لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ان کی سیاست میں مداخلت، اس کے لیے موت یہ تصور کرتے ہیں، اور پھر وہی ہوا کہ پہلے بھی یقین تھا، اب شہباز شریف کی بات سے ہم نے کیا تصدیق کر رہی ہے، ہم تو ویسے ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اب وہ بھی مان رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن میں آرمی ملوث تھی، یہی قمر جاوید باجوہ ملوث تھے، انہوں نے آپس میں بارگیننگ کی اور 12 ارب روپے لے کر رفو چکر ہوئے، اور عوام جس حال میں ہے وہ اب آپ لوگوں کے سامنے۔ اگلی خبر کہ کاکڑ صاحب گئے ہیں، ان کو بری طرح سے اگنور کیا گیا ہے امریکہ میں، اور صرف ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، باقی کسی سے ملاقات تک بھی نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھکاری کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جو بیگرز ہوتے ہیں، جن کا ذلت مقدر بن جاتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ بھکاری ہو کے یہ حاتم طائی والا پروٹوکول لینا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ڈوب مرنے کا مقام۔ یہ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ ہے، کہتے ہیں بھکاری بن کے ہمیں اس طرح کے پروٹوکول ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھکاریوں کو تو پروٹوکول آخرت میں بھی نہیں ملے گا، بے شک وہ 5 وقت نمازی کیوں نہ ہو، یہ دنیا میں۔ اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ بھکاری کی کیا عزت ہوتی ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، پوری دنیا میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہماری پی ڈی ایم تک۔ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو کسی قسم کا پروٹوکول دیا جائے، یا جو خوشحال ملک ہیں ان کو منہ لگائیں؟ بلا جی یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے تو دے، باقی چانسز نہیں ہیں۔ اگلی خبر
کہ عمران خان جس شخص نے بینکنگ کے خلاف اس نے خودداری کو ترجیح دی، آج جتنے بھکاری ہیں وہ سارے کے سارے آج اس خوددار شخص کو جیلوں میں انہوں نے ڈال دیا۔ قصور یہ تھا کہ وہ امریکہ سے بھی کہتا تھا کہ برابری کے تعلقات چاہیے، میں اپنے عوام کی مفاد کے لیے فیصلے کروں گا، اور ادھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی اور پی ڈی ایم کہتی تھی کہ نہیں، ہم اپنی بدماشی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے ہم فیصلے کریں گے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جیل میں رہ کے بھی وہ اتنا خوش ہے۔ کچھ وکیلوں نے بات کی ہے کہ خان صاحب آپ کا ہم کوئی اور طریقہ نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ کو جیل سے باہر نکالنے کی، تو جواب ملتا ہے کہ میں جیل میں بہت خوش ہوں، میری صحت بھی ٹھیک ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ قرآن بھی پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، میں اسے نعمت سمجھ رہا ہوں، میرا کھانا بھی میرے لیے بہت اچھا ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ایک ایکسرسائز کے لیے ایک مشین کی ضرورت ہے، وہ اگر مل سکتی ہے یا ارینج کی جا سکتی ہے تو وہ کروا دی جائے۔ عمران خان کے اس طرح کے بیانات میرے خیال میں ان طاقتوروں کی پینٹیں ضرور گیلا کر دیتی ہوں گے، ان طاقتوروں کی پینٹیں ضرور گیلا کر دیتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان طاقتوروں کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو شاید منظور ہے کہ اللہ ان کو اب اپنے انجام تک پہنچانے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سب سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور میں مختصر بات دفعہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ عمران خان کی فیور میں چلے جاتے ہیں، میں ان لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں چلو اس دعا پہ تو کم از کم آپ کا اور ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ جو اس ملک کا خیر خواہ ہے، یا اللہ اس کی معاونت اور اس کی مدد فرما، اس کو نصرت نصیب فرما، اور جو اس ملک و قوم کے بدخواہ ہیں، ملک و قوم کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔